أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ جو آیات مبارکہ آج خطبے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان سے پہلے کی آیات مبارکہ کے حوالے سے دو تین خطبات میں آپ بات سن چکے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بات سے خبردار فرمایا ہے، وہ بات جو ایک مشرک اور ایک کافر اور ایک منحرف قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے اپنی معذرت یا اپنا عذر پیش کرے گا۔ پہلے تو وہ یہ کہے گا کہ بہت افسوس کی بات ہے، آج آنکھیں کھلی ہیں، میں نے اللہ کے بارے میں بہت کوتاہی کی، اللہ کی اطاعت کی بجائے میں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر یہ بھی کہتا ہے کاش کہ اگر مجھے اللہ ہدایت دیتا تو میں ہدایت پا جاتا، میں تو گمراہی میں ہی مبتلا رہا۔ بلکہ وہ یہ بھی کہے گا کہ کاش مجھے واپس لے جایا جائے دنیا میں، اور دنیا میں جا کے میں اللہ کا نیک بندہ، محسن آدمی، بہت ہی پرہیزگار بن کے اپنی زندگی گزاروں گا۔ یہ عذر اور یہ معذرت خواہانہ اس کی باتیں جو قیامت کے دن انسان کہے گا، اس علام الغیوب ذات نے پہلے سے انسان کو خبردار کر دیا ہے کہ یوں ہونا ہے۔ یہ لوگ یہ کہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب میں جو بات فرمائی ہے وہ یہ، بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین۔ بلا، بلکہ ایسے نہیں جس طرح تم کہتے ہو، تم سمجھتے ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تیرے پاس میری آیات آئیں، تو نے ان کو جھٹلایا اور تو کافر ہو گیا، تکذیب پہ اتر آیا۔ اور قیامت کے دن یہی جھٹلانے والوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جہنم میں ان متکبرین کا ٹھکانہ ہو۔ اللہ اکبر کبیر۔
بلا یہ حرف ایجاب ہے، جس میں پہلے جملے کی جو بات کہی گئی ہے اس کی نفی پائی جاتی ہے، یا اس کا جواب ہوتا ہے، یا اس کی تردید ہوتی ہے۔ جس طرح ہم بلکہ کا لفظ بولتے ہیں کلام کرتے ہوئے، اور کہتے ہیں بات یوں نہیں بلکہ ایسے، بالکل یہی اسلوب بلا کا سمجھیے کہ بات وہ نہیں کہ تمہارے پاس میری ہدایت نہیں آئی، میری ہدایت تمہارے پاس آئی۔ بلا قد جاءت کا آیاتی، میری آیات تیرے پاس آئی۔ یہ جو تو کہہ رہا ہے اگر میرے پاس ہدایت آتی تو شاید میں ہدایت یافتہ ہو جاتا، ہدایت تو آئی تھی تیرے پاس، ہدایت تو میرے انبیاء علیہم السلام نے تمہیں اس سے آگاہ کیا تھا، اور ہدایت بھری کتابیں میں نے تمہارے لیے نازل کی تھی، لیکن نہ تم نے کتابوں کو جانا، نہ میرے انبیاء کی دعوت کو جانا۔ قد جاءت کا آیاتی، تیرے پاس میری آیات آئیں۔ یہاں آیات سے مراد انفسی اور وہ آفاقی معجزات مراد نہیں ہیں، بلکہ قرآن مجید ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، پہلے جتنے صحیفے ہیں وہ سب کے سب اس آیت میں شامل ہیں، کیونکہ مخاطب تمام مشرکین اور تمام کفار ہیں، صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے کفار مراد نہیں ہیں کہ وہی یہ کہیں گے، پہلے بھی یہی کہیں گے، اور نبی علیہ السلام کے جو مخاطب کفار ہیں وہ بھی یہی کہیں گے، وہ بھی یہی عذر معذرت کریں گے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میری آیات تیرے پاس آئی تھی، میرے انبیاء آئے تھے، انہوں نے وعدے کیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ یہ ساری باتیں تمہارے سامنے روشن دلائل کے ساتھ انہوں نے بیان کر دی، جس میں کسی قسم کا کوئی ابہام اور کسی قسم کا کوئی الجھاؤ واقع نہیں تھا۔ میرے انبیاء نے ہدایت تمہیں پہنچا دی تھی، اور پھر واقعہ پہنچائی بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہنچائی، اور پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے گواہی بھی دی دنیا میں کہ آپ نے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اور جو آپ پر فریضہ تھا وہ آپ نے ادا کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر کئی دفعہ یہ بات بتلا چکا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ہدایت آئی تھی، جس طرح دوسرے مقام پہ قوم سمود کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، ہم نے ان کو ہدایت دی۔ کیا مطلب؟ کہ ہمارا نبی ان کو ہدایت دینے کے لیے آیا، سمجھے نا، ہدایت کے راستے ہم نے ان کے لیے واشکاف کر دیے، واضح کر دیے میرے نبی نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، لیکن انہوں نے ہدایت کی بجائے اندھے پن کو اختیار کیا، گمراہی کو اختیار کیا۔ ہمارے نبی نے تو بتلا دیا انہیں کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ صاف ستھرا راستہ ہے، یہ اللہ ذوالجلال کی ناقہ ہے، اس کو ہاتھ نہ لگانا، لیکن انہوں نے تو جناب سرکشی اختیار کی، کوئی بات بھی پلے نہ باندھی۔ حضرت صالح علیہ السلام، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح یہاں بھی یہی چیز ہے کہ میں نے تمہیں قدرت بھی دی، میں نے تم میں صلاحیت دی، غور و فکر کرنے اور تدبر کرنے کا ملکہ تمہیں عطا فرمایا، اور بار بار تمہیں کہا افلا یتدبرون افلا تعقلون، کیا تم تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، سوچ و بچار نہیں کرتے؟ کتنی بار میرے انبیاء نے کہا، یعنی دلائل، معجزات اور آیات، یعنی اللہ ذوالجلال کی ہدایت کی نازل کی ہوئی باتیں انبیاء نے واضح طور پر بتلائی، اور تمہیں عقل ہدایت بھی دی، ہدایت دکھلائی، عقل بھی تمہیں دی۔
غور و فکر کرنے کا ملکہ بھی تمہیں عطا فرمایا۔ دنیا کے معاملات میں غور و فکر کرنے کا تو بڑا شاہ سوار تھا، لیکن دین کے بارے میں ہی تو شیطان کی ہتھی چڑھ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دین کے بارے میں جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں تم دین کی بات کو نہیں مانتے، شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ فرمایا کہ میں نے تمہیں قوت دی، ہدایت کے لیے میں نے تمہیں راستہ بتلایا، اور ساتھ کہہ دیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما شکورا، ہم نے تمہیں ہدایت دی، تم اب شکر گزار بنو یا ناشکرے بنو، مسلمان بن جاؤ یا کافر بن جاؤ، ہم نے واضح راستہ تمہارے سامنے کر دیا ہے۔ ہم نے تمہیں اختیار دیا، یہ نہیں کہ تمہیں اختیار نہیں دیا، تمہیں قوت دی، قدرت دی، طاقت دی، تمہیں عقل و فہم اور فراست تمہیں عطا فرمائی، لیکن تم نے نہ عقل سے کام لیا اور نہ ہی میری آیات۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہنمی کہے گا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم اللہ کی آیات کو سنتے، ہم تو کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، اس قرآن کو سنو ہی نہ، شور ڈالو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہوں، شور غوا کرو تم تاکہ محمد کی آواز دب کی جائے، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو، محمد کی آواز دب کے رہ جائے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو، خاموشی اختیار کرو، شور و غوغا نہ کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ یعنی فرق دونوں میں دیکھیے، ادھر ارادہ کیا ہے، ادھر مشن کیا ہے، غلبے کا، کہ ہم غلبہ پائیں، ادھر مشن کیا ہے کہ تم پر رحمت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی تم پر رحمت ہو جائے، قرآن سن کے تم کو ہدایت نصیب ہو جائے، صراط مستقیم تمہیں حاصل ہو جائے۔ لیکن تم نے قرآن مجید کو بھی نہیں سنا اور عقل سے بھی کوئی کام نہیں لیا۔ میں نے تو تمہیں موقع دیا تھا، قدرت اور طاقت بھی تمہیں دی تھی، لیکن تم نے کوئی بات نہ مانی۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر فکذبت بہا، تو نے اس کی تکذیب کر دی، میری آیات کو جھٹلا دیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔ کفار یہی کہتے تھے، یعنی تم نے تکذیب یہاں تک کر ڈالی کہ اللہ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَكْبَرْتَ، اور تکبر کیا تم نے، بڑا بنا، تم اپنے آپ میں بڑا بنا، حالانکہ تو بڑا تھا نہیں۔ اللہ اکبر۔ علامہ راغب نے کہا رحمت اللہ علیہ نے کہ استکبار کے معنی ہوتا ہے جو آدمی جھوٹا موٹا اپنے آپ کو بلند سمجھے، دماغ اس کا جب خراب ہو جاتا ہے تو پھر اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا ہے، بہت بلند تر سمجھتا ہے، اور دوسروں کو ہیچ اور دوسروں کو کمزور جانتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ ذو الجلال نے یہی فرمایا، تم نے تکبر کیا، حتیٰ کہ وہ کہتے تھے محمد کا کیا ہے، یہ کیوں قرآن ہمیں سناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں سنتے محمد کا قرآن، ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہ تو یتیم کے گھر پیدا ہوا، یتیم ہے، اس کا تو باپ ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر قرآن نازل ہونا ہوتا تو کسی امیر کے گھر، کسی صاحب مال اور جائیداد کے گھر قرآن نازل ہوتا۔ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اس کے اوپر نازل ہونا تھا قرآن مجید۔ یہ پھپتیے کستے تھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اور اپنے ہم نواؤں کو بھی بڑا سمجھتے تھے۔ قرآن مجید آپ پڑھیں سورۃ الاعراف یا اسی طرح سورۃ الشعراء، بار بار ایک جملہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، وقال الملأ الذین استکبروا،
یعنی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں علیہم السلام، ان تمام انبیاء کے مقابلے جو صاحب ثروت تھے، وہ صاحب ثروت جو تکبر کرتے تھے، انہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی تکذیب کی۔ وہ صاحب ثروت جو تکبر نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے تھے، اور مخاطب اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم کو کون روکنے والے ہیں، ہمیں کون سمجھا رہے، تم کون ہو سمجھانے والے ہمیں۔ اللہ اکبر، یہ بڑا پن انسان کے لیے تباہی اور گمراہی کا اصل سبب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے جب آدم علیہ السلام کو یہاں بھیجا تھا تو اس وقت بھی اللہ ذوالجلال نے یہی بات ارشاد فرما دی تھی ابتداءً ہی، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے آدم کی اولاد، میرے رسول تمہارے پاس آئیں گے اور وہ تم پر میری آیات تلاوت کریں گے، پڑھ پڑھ کے تمہیں سنائیں گے۔ فمن اتقی واصلح، جو بچ گیا، نافرمانی سے ڈر گیا، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لی، اطاعت کا راستہ اس نے اختیار کر لیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا، وہ بے خوف ہوں گے قیامت کے دن۔ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ، یہ کہنے کے بعد مقابلے میں کیا ہے؟ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا، اور فرمائیے یہاں بھی کیا ہے؟ فَكَذَّبَتْ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ، تو نے جھٹلایا اور تو نے تکبر کیا۔ ابتدا ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، جس وقت آدم علیہ السلام کو یہاں بھیجا تھا اس وقت خبردار کر دیا تھا، اگر تو ڈر جائے، اطاعت گزار بن جائے تو پھر تیری زندگی بے خوف ہوگی، لیکن والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جنہوں نے تکبر کیا اور میری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ جہنمی ہوں گے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ بات تو اللہ ذوالجلال نے ابتدا ہی میں کہہ دی تھی، لیکن انسان پھر بھی نہ تکذیب سے باز آیا اور نہ ہی انسان تکبر سے باز آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہاں یہ بھی دیکھیے کہ ہدایت کے دو درجے ہیں، یا دو کہنا چاہیے کہ مرتبے ہیں۔ ایک ہدایت وہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ رہنمائی کر دینا، دکھلا دینا، بتلا دینا۔ ایک آدمی راستہ پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ہے سیدھی راہ، سیدھا راستہ یہ ہے، البتہ اس راستے کی کچھ نشانات سے بھی آگاہ کر دیتا ہے۔ لاہور جاؤ گے پہلے شاہ کوٹ آئے گا، پھر شیخو پورہ آئے گا، پھر آگے آپ کو لاہور کی طرف بڑھنا ہے، جاتے ہی تمہیں پہلے ایک دریا کراس کرنا پڑے گا، پھر آگے پہنچو گے تو تمہیں جناب پاکستان کی یادگار نظر آئے گی، شاہی قلعہ بنا ہوا نظر آئے گا۔ یہ آدمی ان آثار پر چلتا ہوا منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے جو نشاندہی کی ہوئی تھی۔ اور ایک یہ ہے کہ انسان کو انگلی سے پکڑنا، جی مجھے راستہ اور جی میں تمہیں وہاں چھوڑ ہی آتا ہوں، یہ ہے دوسرا مرتبہ۔ اس سے زیادہ حسن سلوک، اس سے زیادہ اچھا معاملہ، اور میں تمہیں بتلا دیتا ہوں، میں وہاں پہنچا دیتا ہوں، میرا دیکھا بھالا راستہ ہے وہ۔ یہ دو حیثیتیں ہیں۔ قرآن مجید نے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن ہی نہیں باقی بھی ساری کتابوں کے بارے میں یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ فرمایا
کہ ہم نے آپ پر کتاب حق نازل کی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وانزل التوراۃ، پہلے تورات بھی نازل کی، انجیل بھی نازل کی، ہدی للناس، یہ تورات، یہ انجیل، یہ قرآن، یہ کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ یہ بتلا دیتا ہے کہ راستہ یہ ہے، یہ بتلا دیتا ہے کہ راستہ یہ ہے۔ لیکن دوسرے مقام پہ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں ابتدا ہی میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے جس کی سچائی میں کوئی ریب نہیں، یہ کتاب حق ہے، اس کی سچائی میں کوئی ریب نہیں کہ یہ منزل من اللہ ہے، اللہ نے ہی نازل کی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ اپنی طرف سے نہیں بنا دی، یہ کتاب حق ہے۔ یہاں کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہ پرہیز جو کرتا ہے، جو رہنما کی رہنمائی اور رہبری کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ تو اپنے منزل مقصود کو پا لیتا ہے، لیکن رہبر کی بتلائی ہوئی راہ کو چھوڑ کے جو کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، وہ راستہ گمراہی کا ہوتا ہے، وہ صراط مستقیم کا نہیں ہوتا۔ تو یہاں ھدی للمتقین فرمایا، اور اس سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منزل مقصود تک پہنچانا کس کا کام، کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے، جو بچتا ہے۔ ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی پرہیز علاج سے بہتر، پرہیز، ڈاکٹر دوائی بھی دے، پرہیز مریض نہ کرے تو دوائی مؤثر نہیں ہوتی۔ تبھی دوائی مؤثر ہوتی ہے جب ڈاکٹر کی، طبیب کی بتلائی ہوئی ہدایت کے مطابق پرہیز کرے۔ اب کتاب تو آ گئی ہے، پرہیز نہیں ہے ہمارے اندر، بات سمجھے نا؟ یعنی کتاب آ گئی ہے، رہنمائی ہے، اب جن سے بچانے کا حکم ہے، بچنے کا حکم ہے، وہ پرہیز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جھوٹ مت بولو، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا چور کے تو سزا ہے ہاتھ کاٹ دو، ہم چوریوں سے بھی باز نہیں آتے۔ اللہ نے فرمایا بدکار جو ہے، زانی ہے، اس کو درے مارو، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر دو، ہم اس سے بھی باز نہیں آتے، بلکہ لائسنس دے دیتے ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، لائسنس دے دیتے ہیں برائی کا۔ ہمارا حال تو یہ ہے۔ اب پرہیز جب نہیں ہے تو یہ کتاب ہدایت کیسے کرے گی؟ بات سمجھے یا نہیں؟ ہدایت تو تب ہوگی جب ان منہیات سے روکے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اب اس پرہیز سے جب انسان اجتناب کرے گا، پرہیز کرے گا، تو پھر یہ ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ آج ہمارے ہاں، میں آپ اپنی مثالیں دیتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں سچا نمازی بنائے، پکا سچا نمازی بنائے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے باوجود اگر ہم ان برائیوں سے باز نہیں آتے، چوری سے باز نہیں آتے، جھوٹ سے باز نہیں آتے، ملاوٹ سے باز نہیں آتے، خیانت سے باز نہیں آتے، کم تولنے سے باز نہیں آتے، تو یہ نماز ہمیں کچھ نہیں دیتی۔ بات سمجھے یا نہیں؟ یہ نماز ہماری کایا نہیں پلٹتی، یہ نماز ہماری حالت کو تبدیل نہیں کرتی۔ یہ جو اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نمازی ہو کے بھی بے حیائی اور منکرات کا اگر ارتکاب کرتا ہے تو پھر سمجھیے کہ ابھی اس کی یہ نمازی پکا ہے ہی نہیں، اس نے شکل اپنا لی ہے، شکل اختیار کر لی ہے، لیکن جو مقصود ہے وہ اس نے ابھی تک نہیں پایا۔ جس طرح یہ مثال ہے، بالکل اسی طرح قرآن مجید یا صحائف انبیاء کو سمجھے کہ اللہ ذو الجلال نے تو یہ صحیفے اور یہ کتابیں نازل فرمائی، اس میں ہدایت کی ساری باتیں بتلا دی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ترکتکم علی الملۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، فرمایا میں تمہیں روشن ملت دے کے جا رہا ہوں، روشن دین دے کے جا رہا ہوں،
جس کی رات بھی دن کی طرح روشن، جس میں کوئی الجھاؤ نہیں، جس میں کوئی مخمصہ نہیں، جس میں کوئی اشکال نہیں، صاف ستھرا ہے، صاف سیدھا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا نبی علیہ السلام نے، اللہ اکبر کبیرہ، ان الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، بات سمجھ لیں، ان الحلال بین والحرام بین، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، صاف صاف بتلا دیا اللہ نے بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ وبینہما مشتبہات، کچھ چیزیں ایسی ہیں یہ جائز ہیں، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ مشتبہات ہے، فیصلہ نہیں ہے واضح طور پر، خبردار تو ہے لیکن دو ٹوک فیصلہ کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ نہیں ہے۔ وہاں کیا فرمایا؟ فاجتنبوا الشبہات، پھر شبہات سے بچ جاؤ، پھر وہاں شبہات سے بچ جاؤ، جس میں تمہیں شبہ پڑ جائے وہ شبہ چھوڑ دو۔ بات سمجھے یا نہیں؟ یعنی ایک بات وہ ہے جو بالکل قطعی ہے، حلال ہے، ایک وہ ہے جو قطعی ہے، حرام ہے، اس کا تو بالکل اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ لیکن ایک وہ ہے، کریں یا نہ کریں، اسے کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، جب یہ کیفیت ہو تو پھر اس مسئلے کے بھی قریب نہ جاؤ۔ فاتقوا الشبہات، شبہات سے بھی بچو، یعنی ہر صورت نبی علیہ السلام نے واضح فرما دی ہے، کسی چیز کا ابہام نہیں چھوڑا کہ ہم کیا کریں، ایسی صورت میں کیا کریں، ایسی صورت میں پرہیز جاری، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ جس طرح ہو سکتا ہے تم اللہ ذوالجلال کی نافرمانی سے بچ سکو، جتنا ہو سکتا ہے اللہ ذوالجلال کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ذکر قرآن پاک کے بارے میں ایک جگہ سورہ قاف میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید، کہ یہ نصیحت ہے، اس میں نصیحت ہے اس قرآن میں، لمن کان لہ قلب، کس کے لیے؟ جس کا یہ دل بیدار ہے، جس کے سینے میں دل زندہ ہے، دل مردہ نہیں ہے، مردار کھا کھا کے، حرام کھا کھا کے، جس کے لیے مردہ دل نہیں ہے، حلال زندہ دل ہے، اول قسمہ وہو شہید۔ یا اللہ کا کیا پیغام ہے؟ یعنی اپنے کانوں کو جھکا لیا، کس کے سامنے؟ اللہ کے پیغام کے سامنے، اللہ کے پیغام کے سامنے۔ اللہ کا کیا فرمان ہے، ہمارا کیا کام ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ سورہ بقرہ کے اختتام پر کیا فرمایا؟ وقالوا سمعنا واطعنا، کہ جو مومن ہے، میرا نبی ہے، جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم اطاعت کریں گے، ہم تک اللہ کی بات پہنچ گئی، اللہ کا فرمان پہنچ گیا، ہم اطاعت کریں گے۔ اور جو مومن ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ بھی کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، یا اللہ ہم نے تیرا بلاوا، تیری پکار، تیری طرف بلانے والے کی آواز کو سنا، وہ آواز دے رہا تھا کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب کو مان لو، چھوڑ دو باقی سب کو، اپنے رب کو مان جس نے تمہیں پیدا کیا۔ فآمنا، تو اے اللہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے آپ کو قبول کر لیا کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے کیا ہیں؟ رب ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ ذاق طعم الایمان لمن رضی باللہ، من قال من رضی باللہ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا
وبمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، اس نے ایمان کا لطف اٹھا لیا، جس نے یہ کہا رضیت باللہ ربا، میں راضی ہو گیا کہ میرا اللہ میرا رب، میں اس پر راضی ہوں، میرا رب اللہ ہے، میرا معبود اللہ ہے، میرا پروردگار اللہ ہے، میری پرورش کرنے والا اللہ ہے، مجھے منزل مقصود تک پہنچانے والا اللہ ہے، میری مشکلات کو حل کرنے والا اللہ ہے۔ اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ اور جس نے یہ کہا کہ میرا دین اسلام ہے، اسلام کا پابند ہوں میں، اور جس نے یہ کہہ دیا کہ میں محمد رسول اللہ کو اپنا رہنما اور ہادی مان لیا، فرمایا اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ مگر وائے افسوس، ہمارے لیے ہادی آج نہ محمد رسول اللہ ہے، زبان سے ہے لیکن حقیقتاً نہیں ہے، نہ اسلام ہمارا دین رہا، نہ رب ہی ہمارا کیا ہے وہ ہمارا معبود رہا۔ یہ تین ہی چیزیں ہیں جس کے بارے میں قبر میں سوال کیا جائے گا، من ربکم وما دینکم ومن نبیکم، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون سا ہے، تمہارا نبی کون سا ہے۔ یہی تین سوالوں، اگر اس کا جواب آ گیا صحیح، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مہربانی سے بیڑا پار۔ لیکن کبھی سوچا کہ قبر میں یہ سوال کیوں ہے؟ بالخصوص امت مصطفی سے یہ سوال کیوں ہے؟ کیا ہمارا رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ کوئی اور رسول ہے؟ پھر یہ ہمارا جب ایمان ہے تو پھر ہم سے یہ سوال کیوں ہے؟ اگر ہمارا رب اللہ ہے تو پھر ہم سے یہ سوال کیوں ہے؟ اگر ہمارا دین اسلام ہے تو ہم سے یہ سوال کیوں ہے؟ کبھی غور کیا کیوں سوال ہے ہمارا؟ اب یہ سوال اس لیے سوال ہے کہ ہم رب پر کانے نہیں ہیں، ہم اسلام پر کانے نہیں ہیں، ہم اسلام دین محمد رسول اللہ پر کانے نہیں ہیں۔ ہم نے ہدایت کے مرکز بھی اور بنا دیے، زندگی گزارنے کے اسالیب اور قانون اور ڈھانچے وہ بھی اور بنا لیے، اور رب بھی کسی اور کو سمجھ لے۔ پرورش کرنے والا، پروردہ، غریب نواز، یہ لفظ بولتے ہیں یا نہیں؟ غریب پرور، یہ کون بولتے، کن کے بارے میں بولتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، انا للہ و انا، اس لیے کہ اس امت سے یہ پوچھا جائے گا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تینوں پر راضی ہو جاؤ کہ ہم راضی ہیں اللہ پر، اسلام پر۔ اگر راضی ہے تو پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر ادھر وہی جاتا ہے جو اس پر راضی نہ ہو، جو اس پر راضی نہ ہو۔ آپ ایک دکان سے سودا لیتے ہیں، اس دکان کی دار کے امانت پر بھی راضی، اطمینان، اس کے سودے پر بھی اطمینان۔ آپ مجھے بتلائیں وہ دکان چھوڑ کے کسی دوسری دکان پر جاتے ہیں؟ آپ نہیں جاتے، اسی میں سودا لیتے ہیں۔ لیکن جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں سودا نہیں صحیح ملے گا، یہ دکاندار خیانت کرے گا، آپ اس کو چھوڑ دیں گے، دوسری دکان پر جائیں گے۔ لیکن مجھے بتلائیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی رازق ہے؟ اسلام کے علاوہ اور کوئی دین ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی رہنما اور مرشد ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ اب پھر اس کے باوجود ہم نہ اسلام پہ قائل ہیں، نہ نبی علیہ السلام پہ راضی ہیں، قانے ہیں، اور نہ ہی اللہ پر قائل ہیں، نہ ہی اللہ پر قائل ہیں۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں، نوح علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک کا یہ مسئلہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کا سبب کیا ہے جو اس آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے، اور پہلی آیت میں پہلی وحی میں جو اللہ ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ خبردار والذین کذبوا بآیاتنا، میری آیات کو جھٹلانا نہیں اور تکبر نہیں کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں
شیطان نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. جرم کیا تھا؟ دو جرم تھے. ابا واستکبر. ابا واستکبر. ابا تکذیب ہے، واستکبر وہی تکبر ہے. یہ پہلے بھی دو ہی گناہ تھے شیطان نے کیے. بات سمجھے؟ یعنی شیطان نے بھی پہلے دو یہی گناہ کیے تھے، یعنی اللہ کے حکم کی تکذیب، انکار اور تکبر. میں بہتر ہوں آدم سے، میں ایسے سجدہ کیوں کروں؟ یہ تکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے اللہ اکبر کبیرہ. آپ کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ اکبر. کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا حضور اچھا لباس پہننا اچھا نہیں، اچھا جوتا پہننا یہ منع ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، خود بھی خوبصورت ہے، اللہ ذو الجلال اس کو پسند کرتے ہیں. لیکن کبر کیا ہے، تکبر کیا ہے؟ فرمایا بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا. یہ دو بیماریاں ہیں، حق کا، آیات کا، احکام کا انکار کرنا اور دوسروں کو. شیطان نے حقیر ہی جانا نا آدم علیہ السلام کو. شیطان نے آدم علیہ السلام کو حقیر جانا. اسی طرح کسی بھی انسان کو، مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے. چھوڑ دو کسی کو حقیر سمجھنے سے. معلوم نہیں اللہ ذو الجلال کو اس کی کون سی ادا پسند ہو، وہ تو بخشا جائے اور ہم پکڑے جائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں من تواضع لی ہاکذا رفعتہ ہاکذا، جو میرے لیے اس طرح تواضع اختیار کرتا ہے میں اس کو اس طرح بلندیاں عطا فرماتا ہوں. عظیم کے ساتھ اختیار کریں، انکساری اختیار کریں، فروتنی اختیار کریں، تکبر اختیار نہ کریں، بڑا نہ بنے. تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. اللہ لا یریدون علوا فی الارض، بڑی آیت خبردار کرنے والی. تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر، یہ جنت ہم نے کن کے لیے تیار کی ہے؟ جو نہ دنیا میں فسادی ہے اور نہ ہی دنیا میں کیا ہے بڑا. ہم یہ بن جائیں، ہم یہ بن جائیں، ہم یہ بن جائیں، اور یہ نہ بنے بندے بنے. ہم یہ نہ بنے بندے بن جائیں. جو بندہ بن جائے وہ سب کچھ بن گیا، جو بندہ نہ بنا وہ وزیر اعظم بھی ہو تو کچھ نہیں ہے، بادشاہ بھی ہو تو کچھ نہیں ہے، جہنم کا ایندھن ہے. بات سمجھے؟ اس لیے لا یریدون علوا، ایک ہے علو کو پا لینا، ایک ہے علو کا ارادہ بھی کرنا. یہاں ارادے سے منع کیا ہے اللہ ذو الجلال. غور کیجئے، ذرا فکر کیجئے. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو فساد کا ارادہ بھی کرتا ہے، جو بڑائی کا، تکبر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرتا. جو فساد کا ارادہ کرتا ہے، فساد کیا کس میں ہے؟ کتاب و سنت کے علاوہ جو بھی عمل ہے فساد پر مبنی. کتاب و سنت کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب کیا ہے؟ فساد ہی فساد ہے. صراط مستقیم صرف کتاب و سنت میں. اور تکبر کیا ہے؟ دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو ذلیل سمجھنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، دوسروں کو کمزور سمجھنا، اور اپنے آپ کو توانا، طاقتور، میں. یہ میں جب تک نہیں مرتی انسان نہیں مرتا. یہ میں مر جائے تو انسان کو اللہ ذو الجلال کے ہاں بلندیاں نصیب ہو سکتی ہیں. اللہ ہماری میں مار دے. انکساری کی اللہ، تواضع کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔